ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعہ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں پریشانی میں تھے، مصیبت میں تھے، دکھ درد میں تھے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین بھی اپنے خیمے میں اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جو یزیدی تھے 22,000، وہ لوگ بھی اپنے لوگوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، لیکن امام حسین نماز بھی پڑھ رہے تھے اور آپ صبر سے بھی کام لے رہے تھے۔ لیکن یزیدی کے پاس نماز ہے لیکن اس کے پاس صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں نماز سے بھی مدد مانگ رہے تھے اور صبر کے ذریعہ بھی مدد مانگ رہے تھے، اور یزیدی خیمے میں نماز تو ہے لیکن وہاں پہ صبر نہیں ہے۔ امام حسین کا یہ عمل قرآن حکیم کے بالکل مطابق تھا۔ آگے ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں تم اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں جو شہید ہوئے وہ حقانیت کے خاطر شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں تم اسے مردہ مت کہو۔ تو امام حسین قرآن حکیم کی روشنی میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہم اور آپ کسی مردے کی یاد میں، ہم اور آپ کسی مردے کی محبت میں نہیں ہیں، بلکہ جس کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے اس زندے کی محبت میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ آگے ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، ہم تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، پورے کائنات کے اہل ایمان سے کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے ایمان والو، اے میرے بندے، ہم تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ چند طریقے سے، من الخوف، کبھی تمہارے اندر ڈر اور بھے پیدا کر کے آزمائیں گے۔ جس طریقے سے ہم لوگ گاہے بگاہے دوسرے کا امتحان لیتے ہیں، دوسرے کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی جانچتا ہے، کبھی دکان کی چابی دے کر کے جانچتا ہے، کبھی خزانے کی کنجی دے کر کے جانچتا ہے، کبھی کوئی ذمہ داری دے کر کے جانچتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو بھی جانچتا ہے، مہینے میں امتحان لے کر کے، 3 مہینے میں ملیانکن کر کے، 6 مہینے کا امتحان لے کر کے، سال بھر میں سالانہ امتحان لے کر کے استاد اپنے بچے کا، اپنے شاگرد کو جانچتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، ہم تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ چند طریقے سے، من الخوف، کبھی ہم تم کو ڈر اور بھے پیدا کر کے آزمائیں گے، والجوع، اور کبھی تم کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ہم تمہارے مال و دولت کو تباہ و برباد کر کے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہارے جان کو لے کر کے آزمائیں گے۔ کبھی بیٹا کا انتقال ہو جائے گا، کبھی بیٹی کا انتقال ہو جائے گا، بوڑھے رکھے ہوئے ہیں، جوان کو لے لے گا اور تمہیں آزمائے گا۔ کبھی ہم تمہارے لگے لگائے فصل کو، لگے لگائے پھل کو تباہ و برباد کر کے آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
تم کو ضرور آزمائیں گے چند طریقے سے۔ حقیقت دیکھیے، اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں امام حسین کو بھی آزمایا ہے انہی طریقے سے، ڈر کے ذریعہ سے امتحان لیا۔ میدان کربلا میں امام حسین کل کتنے لوگ تھے؟ 82 لوگ تھے۔ 82 میں کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں۔ امام حسین کتنے لوگ ہیں؟ 82۔ اور ان 82 لوگوں سے جنگ کرنے والے جو یزیدی تھے وہ کتنے تھے؟ 22,000۔ تاریخ میں ایسی جنگ آپ کو کہیں پڑھنے کے لیے نہیں اور نہ سننے کے لیے ملے گی کہ 72 لوگوں کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا۔ آپ کو ڈر پیدا کیا جا رہا تھا، تم 72 ہو، تمہارے مقابلے میں 22,000 ہیں، تم یزید کا کہنا مان لو اور اپنی جان کو بچا لو، ورنہ 22,000 کی فوج جو دیکھ رہے ہو تمہیں چٹ کر جائیں گے۔ امام حسین کو وہاں پر بھی وہ ڈگمگا نہیں سکے۔ والخوف، ڈر کے ذریعہ آزمایا گیا۔ والجو، اور بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے بھی امام حسین کو کربلا کے میدان میں آزمایا گیا۔ آپ جانتے ہیں امام حسین مکہ سے جب کوفہ کے لیے جا رہے تھے تو بیچ میں 30 منزل پڑتا تھا، اور امام حسین ایک دن میں 1 منزل جاتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، دوسرے دن دوسری منزل جاتے تھے۔ اس طریقے سے 30 دن میں امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ آج کے طرح سے جگہ جگہ ہوٹل نہیں ہے، جگہ جگہ دکان نہیں ہے کہ کھانے اور پینے کی چیز کو لوگ خرید لیتے۔ ساتھ میں جو لے کر کے چلے تھے کہ 30 دن کا سفر ہے، 30 دن کا سامان لے کر کے چلے تھے کہ راستے میں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ راستے میں امام حسین کو کربلا کے میدان میں روک لیا گیا۔ بات نہیں بنی، محرم کی 7 تاریخ کو امام حسین کے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، اب رہ گئی پانی کی بات۔ امام حسین کے لیے نہر فرات کا بھی پانی بند کر دیا۔ جب بھوک سے بے چین ہو جائیں گے اور پیاس سے تڑپنے لگیں گے تب تو بھوک و پیاس سے عاجز آ کر کے یزید کی بات کو مان لیں گے، لیکن امام حسین وہاں پر بھی ڈگمگائے نہیں۔ والجو، بھوک و پیاس سے آزمایا گیا۔ امام حسین کو میدان کربلا میں آزمایا گیا، اور جب جب آزمایا گیا، جس طریقے سے آزمایا گیا، آپ ہر آزمائش میں کھڑے اترے۔ اور آگے ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب جب تم کو آزمایا جائے، جب جب پریشانی آئے، تو خوشخبری ہے ان صابروں کے لیے کہ جب جب پریشانی آئے تو وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہمارے پاس جب کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میدان کربلا میں امام حسین کو جب جب پریشانی ہوئی، جب جب دکھ پہنچایا گیا، جب جب آپ کے ساتھی اور آپ کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، آپ جاتے تھے، لاش اٹھاتے تھے، خیمے میں لاتے تھے، سارے لوگ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام حسین جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ امر اتفاقی نہیں تھا، بلکہ اس بات کی خبر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے دے دیا تھا۔ 56 برس پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی میدان کربلا میں شہید ہونے کی خبر دے دیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، آپ نے کہ خطیب صاحب بتائے ہوں گے، امام صاحب بتائے ہوں گے، میں بھی بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی پھوپھی، نام تھا ام الفضل، ہمارے نبی کے ایک خاص چچا ہیں جس کا نام ہے حضرت عباس۔ حضرت عباس کی بیوی کا نام ہے ام الفضل۔
ایک مرتبہ ام الفضل ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج میں نے خواب بڑا ڈراؤنا دیکھا، یا رسول اللہ میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیسا ڈراؤنا خواب ہے ذرا ہمیں سنائیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا ڈراؤنا خواب ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب تک بولیں گی نہیں تب تک میں جانوں گا کیسے؟ آپ کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ نکالا گیا اور میرے گود میں رکھ دیا گیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو بہت اچھا خواب ہے، اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے جسم کا ایک حصہ نکالا گیا اور آپ کے گود میں ڈال دیا گیا تو بہت اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے اچھا ہے؟ میں تو بہت ڈراؤنا سمجھ رہی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد میری چھوٹی بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ پیدا تو ہوگا فاطمہ کے گھر میں لیکن وہ بچہ پرورش پائے گا آپ کے گود میں، اس کی دیکھ بھال اس کی نگرانی آپ کریں گی۔ سچ میں حقیقت میں کچھ ہی دن کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور دیکھ بھال کی ذمہ داری، پوسنے پالنے کی ذمہ داری حضرت ام الفضل کو دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام الفضل کے یہاں آئے، بار بار آتے تھے۔ جب امام حسین کو دیکھنا ہوتا، اس سے پیار کرنا ہوتا، گود میں لینا ہوتا، لاڈو پیار کرنا ہوتا تو ہمارے نبی کہاں جاتے؟ ام الفضل کے یہاں۔ ایک مرتبہ گئے، ام الفضل سمجھ گئی کہ اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، امام حسین سے لاڈو پیار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو صاف ستھرا کر کے آپ کے گود میں ڈال دیا۔ ہمارے نبی گود میں لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ام الفضل نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہے، اشک بار ہے۔ ام الفضل بے چین ہو گئی، یا رسول اللہ ابھی تو آپ نواسے سے محبت کر رہے تھے، ابھی آپ رو رہے ہیں، آخر رونا کیسا؟ اسی وقت ہمارے نبی نے فرمایا ابھی اللہ کے حکم سے جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور اس نے کہا یا رسول اللہ جس نواسے حسین سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ کے اسی نواسے حسین کو آپ کی امت کربلا کے میدان میں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی، اور میں امام حسین کی شہادت کی خبر کو سن کر کے رو رہا ہوں۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جبریل امین نے کربلا کے میدان کی مٹی بھی لا کر کے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لیا جائے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے، ہمارے نبی نے وہ مٹی کسی کو نہیں دیا، نہ فاطمہ کو دیا، نہ دوسری خاتون کو دیا۔ ہمارے نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی ام سلمہ، ہمارے نبی نے وہ مٹی کس کو دیا؟ ام سلمہ کو دیا، اور کہا حفاظت سے رکھ لیجئے شیشی میں اور غور سے دیکھتے رہیے گا، جب یہ مٹی ہو جائے، مٹی خون بن جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ فاطمہ کو اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت تک فاطمہ زندہ نہیں رہیں گی، ہمارے نبی نے ام سلمہ کو اس لیے دیا کہ جب یہ شہید ہوں گے اس وقت تک ام سلمہ زندہ رہے گی۔ اور حقیقت میں کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو شہید کیا گیا ام سلمہ نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی نہیں تھی، خون بن چکا تھی۔ ام سلمہ سمجھ گئی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے کہنے کا خلاصہ لب و لباب یہ ہے جب امام حسین پیدا ہوئے تھے اسی وقت ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا اس کو شہید کریں گے، ہمارے ہی ماننے والے کربلا کے میدان میں انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ اس لیے مکہ کا، مدینہ کا، پورے اطراف و جوانب کے جتنے بھی ایمان والے تھے سب جانتے تھے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔
اور آپ جانتے ہیں جس کو جہاں مرنا نصیب ہے، جس کو جہاں انتقال کرنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ رہے گا کہیں اور، لیکن جب وقت آئے گا اس وقت پہ وہ کہاں چلا جائے گا؟ وہاں جہاں اس کو مرنا نصیب ہے۔ امام حسین کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو ویسے حالات بنے، ویسے ماحول بنے، ویسا لوگوں کا مزاج بنا کہ امام حسین پہلے مدینہ چھوڑتے ہیں، کہاں چلے گئے؟ مکہ۔ مکہ میں جانے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے خبر دے کر کے، پیغام دے کر کے، قاصد کو بھیج کر کے آپ کو بلانا چاہا۔ امام حسین پہلے نہیں گئے، اپنے چچا، اپنے بھائی امام مسلم کو بھیج دیا۔ امام مسلم بھی گئے، وہاں کے حالات کو دیکھا، خط لکھ دیا، یا امام حسین کوفہ کے حالات آپ کے حق میں سازگار ہے، میرا خط پاتے ہی آپ وہاں سے چل دیجئے۔ ادھر خط بھیجا گیا، وہاں کے حالات خراب ہو گئے۔ ادھر امام حسین کے پاس خط پہنچا، امام حسین چل پڑے۔ جب وہاں کے حالات خراب ہو گئے، امام مسلم نے پھر دوسرا خط لکھا، میں نے جو پہلے خط بھیجا تھا اس کو نظر انداز کیجئے، میرا خط پاتے ہی آپ لوٹ جائیے، یا اگر مکہ میں ہے تو مکہ ہی میں رہ جائیے، کوفہ مت آئیے۔ لیکن امام حسین راستے میں چل پڑے تھے۔ خبر ملی، بہرحال حالات کچھ ویسے بنے۔ امام حسین کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو حالات نے سازگار نہیں ہوا، اور امام حسین کہاں پہنچ گئے؟ کربلا کے میدان میں۔ جو ہی کربلا کے میدان میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا، بھائی اس میدان کا کیا نام ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اس میدان کا نام میدان ماریا ہے۔ کہا اس میدان کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں اس میدان کو میدان تف بھی کہتے ہیں۔ کہا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا ہاں اس میدان کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس امام حسین سمجھ گئے اب میں اپنی آخری منزل کو پہنچ چکا ہوں۔ کہا آگے نہیں بڑھنا ہے، خیمے یہیں پہ لگانا ہے۔ بس خیمہ لگایا گیا، محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ بات جنگ کو ٹالنے کی امام حسین نے کوشش کیا، بہت کوشش کیا کہ جنگ ٹل جائے۔ آپ نے پرستاؤ دیا ہے، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کوفہ کے لوگوں نے خط پہ خط بھیجا ہے تب میں آیا ہوں، اگر میرا آنا یہاں کے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں۔ کہا نہیں، جانے نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا دوسری بات میرے طرف سے یہ ہے کہ مجھ کو یزید کے دربار میں ملک شام جانے دیا جائے، جس طریقے سے امام حسن نے امیر معاویہ سے مل کر کے صلح کر لیا تھا، اسی طریقے سے میں شام کے دربار میں جا کر کے یزید سے اپنا معاملہ خود حل کر لوں گا۔ کہا جانے بھی نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا تو کسی تیسری جگہ مجھے جانے دیا جائے تاکہ میں وہی زندگی بسر کر لوں۔ لیکن یزید کہ لوگوں نے کسی بھی بات کو نہیں مانا۔ محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا، محرم کی 10 تاریخ کو جنگ کرنا چاہا تو امام حسین نے فرمایا اگر جنگ ہی کرنا ہے تو آج نہیں، کل محرم کی 10ویں تاریخ ہے، ایک رات کی مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادت و بندگی کر لوں۔ بہرحال محرم کی 10 تاریخ ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ امام حسین میدان کربلا میں پہلے نہیں گئے ہیں۔ جب جنگ شروع ہو گئے تو آپ کے جو ساتھی تھے، احباب تھے، ان لوگوں نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو اور آپ کے خاندان کے کسی بھی آدمی کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے نہیں دیا جائے گا، پہلے ہم تب آپ کی باری آئے گی۔ ایک گئے، شہید ہو گئے، امام حسین جاتے ہیں اس کی لاش کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ دوسرا گیا، تیسرا گیا، جاتے گئے لوگ شہید ہوتے گئے، امام حسین ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر کے لاتے گئے۔ سارے لوگ جب شہید ہو گئے 72ویں نمبر پر امام حسین کربلا کے میدان میں گئے اور آپ جام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں اگر ایک نوجوان کا انتقال ہو جائے اچانک تو گھر کا پورا آدمی بے سدھ ہو جاتا ہے، سب بے چین ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔
صبح سے لے کر کے دوپہر تک خاندان کے لوگوں کو اور اپنے جانثار کو جاتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، لاش کو اٹھا کر کے لا بھی رہے ہیں۔ 72ویں نمبر پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے میدان کربلا کا نقشہ ہی بدل کر کے رکھ دیا۔ چند ہی لمحے میں کربلا کے ریگستانی سرزمین کو یزیدیوں کے خون سے رنگین بنا ڈالا تھا۔ پورے میدان کربلا میں بہادروں کے سروں کی کھیتی بو دیا تھا، لیکن امام حسین کو تلوار بھی چلانا تھا اور شہید بھی ہونا تھا۔ آپ جنگ بھی کرتے ہیں اور جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کے مطابق آپ جام شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں اتنی بڑی بہادری کہاں سے آ گئی؟ ہمارے گھر میں ایک اگر مر جائے جوان تو گھر کا سارا آدمی بے سدھ ہو جاتا ہے، اور امام حسین کے سامنے 72 لاش ہے، اس کے بعد بھی آپ میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ اتنی بہادری کہاں سے آ گئی؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے گھر گئے۔ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان آپ سب کو سب کچھ عطا کرتے ہیں، اپنے نواسے کو بھی تو کچھ دے دیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کچھ دینے کی بات ہے تو میں امام حسن کو اپنی سرداری دیتا ہوں اور امام حسین کو اپنی بہادری دیتا ہوں۔ جس امام حسین کو ہمارے نبی نے اپنی بہادری دیا ہو اس کی بہادری کا کیا کہنا، اس کی بہادری کا کیا کہنا۔ اور امام حسین اس وقت کریل جوان نہیں تھے، 57 برس کی عمر کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 57 سال کی عمر کے تھے۔ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، پورے خاندان کو اور رفقا کو کرتے ہوئے، مرتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن بہادری کا یہ عالم ہے کہ میدان کربلا کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا۔ یہ کس کا کمال تھا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہادری کا کمال تھا جی۔ اور حقیقت یہی ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ امام حسین کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں لکھ دیا تھا، اس کو کلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے، میدان کربلا میں شہید کریں گے، بھوک و پیاس کے عالم میں شہید کریں گے۔ جو ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا اس کو ہونا ہی تھا، جو ہو کر کے رہا۔ امام حسین کی شہادت حقیقت میں کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین تو قتل ہو گئے میدان کربلا میں، لیکن سدا کے لیے یزید دنیا سے مٹ گیا، اس کی موت ہو گئی۔ آج کائنات کے چپے چپے میں لوگ یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین کی شہادت حقیقت میں یزید کی کیا ہے؟ موت ہے۔ اور امام حسین کی محبت میں لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے تو ایک کربلا تھا، پہلے تو اس روئے زمین پر کتنا کربلا تھا؟ صرف ایک کربلا تھا، لیکن امام حسین کی محبت میں لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں ایک کربلا بنا ڈالا۔ ہر علاقے میں ایک کربلا ہے، ہر علاقے میں ایک کربلا ہے۔ اور امام حسین کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ پہلے لوگ اپنے بچے کا، اپنے پوتے کا نام یزید رکھا کرتے تھے۔ یزید کے باپ کا نام ہے امیر معاویہ، امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا نام تھا یزید۔ یزید کے باپ کا نام کیا تھا؟ امیر معاویہ، امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا نام تھا یزید۔ جب امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید کا انتقال ہو گیا تو امیر معاویہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے یاد میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹا کا نام کیا رکھا؟ یزید رکھا۔ تو پہلے لوگ یزید اپنے بچے کا نام رکھا کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں 70 لوگ یزید نام کے آدمی تھے جی۔ لیکن امام حسین کی جب شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، امام حسین کے نام پر لوگ اپنا بھی نام رکھتے ہیں، اپنے بال بچے کا بھی نام رکھتے ہیں۔ ہر محلے میں چلے جائیں گے، کسی کے نام میں حسن لگا ہوگا، کسی کے نام میں حسین لگا ہوگا، کسی کے نام میں فاطمہ لگا ہوگا، کسی کے نام میں کنیز فاطمہ لگا ہوگا، کسی کے نام میں قاسم لگا ہوگا، کسی کے نام میں اکبر لگا ہوگا، کسی کے نام میں اصغر لگا ہوگا، کسی کے نام میں زینب لگا ہوگا، کسی کے نام میں سکینہ لگا ہوگا۔ لیکن آج تک
पूरे भागलपुर को छान मारिए, पूरे भागलपुर के किसी भी बच्चे का नाम यजीद नहीं मिलेगा। और इमाम हुसैन की मोहब्बत में उसके खानदान के नाम पर लोग अपने बाल बच्चों का नाम रख रहे हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हम और आप इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं और हुसैनी किरदार से भी मोहब्बत करते हैं। हम और आप यजीद से नफरत करते हैं और यजीदी किरदार से भी नफरत करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे और इस नफरत को भी कायम और दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम।